ماہ رمضان کو عبادت کے لیے منتخب کرنے کی حکمت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کو ہی عبادت کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی چیز، اللہ رب العزت کی ذات علم اور حکمت والی ذات ہے۔ مومن کو بسا اوقات اللہ کے شرعی حکم کی حکمت معلوم ہو جاتی ہے تو کبھی نہیں بھی ہوتی۔ تو دوسری صورت میں مومن بھی وہی کہتا ہے جو فرشتوں نے کہا تھا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو پاک ہے، جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 32۔ اللہ رب العزت نے کچھ اوقات کو فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح کچھ مخلوقات کو بھی فضیلت عنایت فرمائی ہے۔ یہ فضیلت اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے خصوصی کرم نوازی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ ہمیں یقینی طور پر ماہ رمضان کو عبادت کے لیے منتخب کرنے کی حکمت کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور ساری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی تخلیق فرمائی تو ان میں سے کچھ اوقات کو دیگر پر شرف عطا فرمایا۔ اسی طرح جگہیں پیدا کیں تو ان میں سے بھی کچھ کو دوسروں پر فوقیت عطا کی۔ اسی طرح لوگوں کو پیدا فرمایا تو ان میں سے بھی کچھ افراد کو دوسروں پر فضیلت عنایت فرمائی۔ یہ کرم نوازی اللہ تعالیٰ کی کمال عظمت میں شامل ہے کہ اس کی انتہا تک کسی کو دسترس حاصل نہیں۔ یہ عنایتیں اللہ رب العزت کی کامل بادشاہت میں شامل ہیں، جس کی معرفت سے ہی تمام مخلوقات عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ انہوں نے اللہ کی کما حقہ قدر ہی نہیں پہچانی۔ اللہ رب العزت تو بہت بڑا، طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی پیغام لے جانے والے چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی۔ بے شک اللہ رب العزت سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو کچھ ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 74 تا 76۔ مخلوقات کی درجہ بندی اللہ تعالیٰ کی کامل مشیت، مکمل آزادی، عظمت ربوبیت اور اللہ رب العزت کی شاہی میں شامل ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ آپ ان مشرکین کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ ان پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور اپنی طرف سے اسی کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 13۔ ایسے ہی ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جسے چاہے اپنے ہاں چنیدہ بنا لیتا ہے۔ ان مخلوقات کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور ان کے شریکوں سے بلند و بالا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 68۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو چنیدہ بنانے کا اختیار مخلوق کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کا مکمل اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ چنانچہ جس طرح مخلوق کو پیدا کرنے میں وہ یکتا ہے، اسی طرح ان کی درجہ بندی میں بھی وہ یکتا ہے۔ اس لیے کسی کے پاس کسی کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ ہی اسے درجہ بندی دینے کا اختیار ہے،
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ کس چیز کو اپنے ہاں چنیدہ بنانا ہے۔ اسے اپنی پسندیدہ جگہوں کا بھی علم ہے، اسے یہ بھی علم ہے کہ کون سی چیز چنیدہ بنائی جائے اور کون سی نہ بنائی جائے۔ ان تمام امور میں کوئی بھی کسی بھی انداز میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید لکھتے ہیں، پھر جب آپ ان مخلوقات کے خاص پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو انہیں چنیدہ بنا کر خاص کرنے میں ایسی نشانیاں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، وحدانیت، کمال حکمت، علم اور قدرت کی دلیل ہیں۔ نیز اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یکتا معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں جو اس جیسی مخلوق پیدا کر سکے، اس کی طرح اشیاء کو چنیدہ بنا سکے، نیز اس کی طرح معاملات چلا سکے۔ تو یہ چنیدگی، معاملات چلانا اور کسی بھی چیز کو خاص مقام دینا، ان سب کے اس جہاں میں نمایاں اثرات ہم دیکھتے بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، وحدانیت، اس کی کمال درجے کی صفات اور رسولوں کی صداقت کے شواہد ہیں۔ چنانچہ ہم ان میں سے چند ایک کی طرف محض اشارہ ہی کریں گے جس سے دیگر شواہد کی جانب راستے کھل سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان 7 پیدا کیے اور ان میں سے سب سے بلند آسمان کو چنیدہ بنایا اور اسے مقرب فرشتوں کی قرارگاہ مقرر فرمایا۔ اس آسمان کو اپنی کرسی اور عرش کا قرب نصیب کیا، وہاں جسے چاہا سکونت عطا فرمائی۔ تو اس آسمان کو دیگر تمام آسمانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اگر اسے صرف یہی خصوصیت حاصل ہوتی کہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے تو یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ آسمانوں کی ماہیت یکساں ہونے کے باوجود بھی صرف 7ویں آسمان کو اتنی فضیلت اور اتنا امتیاز مل جانا اس بات کی واضح ترین دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کمال قدرت اور حکمت کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چنیدہ بنا لیتا ہے۔ انہی مثالوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں میں سے چند کو ہی دیگر فرشتوں پر منتخب بنایا، مثلا جبریل، میکائیل اور اسرافیل۔ نبی علیہ السلام بھی اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک انت تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یا اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، سب ظاہر اور پوشیدہ کے جاننے والے، تیرے بندوں کے مابین جو اختلاف ہوتا ہے تو ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اپنی خاص توفیق سے میری حق کی طرف رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے صرف ان 3 فرشتوں کے نام ذکر کیے ہیں کیونکہ ان کی خصوصیات کمال درجے کی ہیں۔ نیز یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں۔ پھر آسمانوں میں ان کے علاوہ کتنے ہی فرشتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے صرف ان 3 کا نام ہی لیا ہے کیونکہ جبریل وہی لے کر آتے تھے جو کہ قلب و روح کی زندگی ہے۔ میکائیل بارشیں برساتے ہیں جس سے زمین، جانداروں اور پیڑ پودوں کی زندگی وابستہ ہے، جبکہ اسرافیل سور پھونکنے پر مامور ہیں۔ وہ جس وقت سور پھونکیں گے تو اللہ کے حکم سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور وہ قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 اور اس کے بعد والے صفحات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی اس گفتگو کے بعد مزید یہ بھی کہتے ہیں، بعض ایام اور مہینوں کو دیگر پر فضیلت دینے کا معاملہ بھی اسی قبیل میں سے ہے۔ اس لیے تمام ایام میں سے افضل ترین دن یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے اور یہی دن حج اکبر کا دن کہلاتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کو دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہونا بھی اسی میں شامل ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت
پھر لیلۃ القدر کی ایک رات کو 1000 مہینوں پر فضیلت کا تعلق بھی اسی باب میں آتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی ہر جنس میں سے افضل اور پاکیزہ ترین عناصر کو چنیدہ بناتا ہے، صرف انہیں اپنے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اعلیٰ ہے تو اسے اعلیٰ چیزیں ہی پسند ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اعمال، اقوال اور صدقات میں سے بھی اعلیٰ ترین ہی قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ ہر چیز میں سے اعلیٰ ترین شے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کی ہوئی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد۔ اس حوالے سے دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان کو عبادت اور روزے کے لیے مختص کرنا۔ اگر سائل کی مراد نبوت کے بعد ماہ رمضان کو عبادت کے لیے مختص کرنا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کے ذریعے ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ماہ رمضان کو لوگوں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اسی نے حکم دیا ہے کہ لوگ اس ماہ میں روزے رکھیں، اللہ کی دیگر تمام مہینوں سے زیادہ عبادت کریں۔ تو اس کی تفصیلات اس جواب کے پہلے حصے میں گزر چکی ہیں۔ اور اگر سائل کی مراد یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے قبل غار حرا میں عبادت کے لیے تنہائی اور خلوت اختیار کرتے تھے، تو اس کی تفصیلات کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران میں کیا کچھ کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ نیز ان چیزوں کی معرفت یا لا علمی پر کوئی دینی حکم لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ دین اور لوگوں کے لیے بنائی گئی مکمل شریعت وہی ہے جو نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، جبکہ نبوت سے پہلے کے معاملات میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تاہم کچھ اہل علم نے احتمالات ذکر کیے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے والی دین ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام کی باقیات میں شامل ہو۔ یہ باقیات دیگر شرک سے بیزار اور یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرنے والوں تک بھی پہنچی تھیں، اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے سے بھی پہلے دین ابراہیمی پر قائم تھے، جیسے کہ علامہ طاہر ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کو دیگر تمام مہینوں میں سے اس لیے منتخب کیا گیا کہ اس مہینے کو شرف حاصل ہے کہ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا، اور چونکہ قرآن کریم امت اسلامیہ کو پاکیزگی اور رہنمائی دینے کے لیے نازل ہوا، تو اسی طرح سے مناسب ٹھہرا کہ اسی ماہ میں تزکیہ نفس کا انتظام بھی ہو، اسی مہینے میں انسان فرشتہ صفت بن جائے۔ اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وحی نازل ہونے سے پہلے بھی غار حرا میں عبادت کے دوران روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الہام تھا۔ نیز دیگر جو لوگ ملت ابراہیمی پر تھے ان کے لیے تعلیم بھی تھی۔ تو جب ماہ رمضان میں وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں روزہ رکھنے کا حکم ساری امت اسلامیہ کو بھی دیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التحریر والتنویر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 298140۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔